یہ جو 8 فروری کی بات ہے نا، 8 فروری ابھی جو 2 دن کے بعد آپ اعلان کر رہے ہیں کہ مشعل بردار جلوس نکلیں گے، ویسے یہ انہوں نے اچھا کیا، کیونکہ یہ واحد کسوٹی ہوگی جہاں سے یہ تولا یا ناپا جا سکتا ہے کہ کیا یہ احتجاج کے ذریعے لوگوں کو احتجاج پہ نکالنے کے لیے کامیاب ہوئے یا نہیں۔ شٹر ڈاؤن اور پہی ایام سے تو کوئی پتہ نہیں لگنا تھا، انہوں نے دعویٰ کرنا تھا پاکستان بند ہو گیا ہے، انہوں نے کہنا تھا نون والوں نے یا حکومتی لوگوں نے کہ جی کوئی انہوں نے وہ ویڈیوز دکھانے تھے جہاں بازار یا کوئی ٹرک یا گاڑیاں چل رہی ہوتی ہے۔ مجھے ذاتی طور پہ 8 فروری کے حوالے سے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ احتجاج، ہاں مشعل بردار جلوس جو ہے وہ پشاور میں ضرور نکالا جائے گا، کیونکہ خان کے چاہنے والے کے پی میں بہت زیادہ ہے، چاہنے والے پورے ملک میں بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں جلوس نکلیں گے پشاور شہر میں، ہو سکتا ہے اور بھی شہروں میں نکل جائے، لیکن جس انداز سے کہ راستے، روڈ، شہر، دکانیں سب سے گورنمنٹ پہ کیا پریشر بنے گا؟ مشعل بردار جلوس آئے گا تو کیا ہوگا؟ میرا خیال ہے اس احتجاج کا کوئی پریشر گورنمنٹ پہ نہیں ہے، اگر کوئی پریشر ان کو لینا چاہیے تو 8 فروری کو بسنت کے جو پتنگ ہیں ان کے ڈور سے لوگوں کو بچانے کے لیے اقدامات ضرور کرنے چاہیے۔ مشعل بردار جلوس سے کیا گورنمنٹ کو پریشر ملے گا؟ دیکھیں مالک صاحب، یہ تو ایک جسچر ہے کہ ہم اب بھی اس ملک میں پرامن طریقے سے انصاف کا راستہ چاہتے ہیں۔ آپ لوگوں نے بلڈ اپ کیا تھا کہ جی 8 فروری جو ہے فیصلہ کو دن ہوگا، پورا ملک بند ہوگا، سب کچھ ہوگا، پہیا جام ہوگا اور گورنمنٹ کی ٹانگیں کام جائیں گی، وہ سکون سے بیٹھے ہیں، وہ کہیں گے ٹھیک ہے نکال لو مشعل بردار، ٹھیک ہے ہمیں کیا فرق پڑتا ہے، ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا نا کہ ہمارے پاس 2 راستے ہیں، یا ہم عدالتوں کے ذریعے ہمیں انصاف ملے یا ہم سڑکوں پہ آئے اور ہمیں انصاف ملے، صحیح ہے؟ چونکہ محمود خان اچکزئی صاحب کو خان صاحب نے لیڈ دی ہوئی ہے تو تمام تر فیصلے ان کے پاس ہیں، اور ہم پابند ہیں کہ وہ جو بھی فیصلہ آپ کے چیف منسٹر کہتے ہیں ہم اس پہ ان کے فیصلوں پہ پابند ہیں، لیکن کچے دھاگے سے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، کبھی بھی ٹوٹ سکتے ہیں۔ دیکھیں تو وہ تو چیف منسٹر صاحب جب اپنے کچے دھاگے سے ان کے ٹوٹیں گے تو وہ دوسری طرف سے ایکشن لیں گے، لیکن اس ٹائم پارٹی ڈسپلن کی پابند ہو کے ہم سب کا ہے کہ ہم دل سے کہہ سکتی ہیں، مجھے پتا ہے آپ کے لیے مشکل ہے اس بات پہ کرنا، آپ کی پارٹی کے اندر ہے، آپ پہ ڈسپلن ہے، کیا واقعی ان کی بہنوں کا سیاست سے اہلیہ کا اور بہنوں کا کوئی تعلق نہیں؟ اور اگر ہو بھی تو برائی کیا ہے؟ میاں صاحب اندر ہوئے تھے تو ان کی اہلیہ نے لیڈ کیا تھا سارا کچھ، بھٹو صاحب اندر ہوئے تھے تو نصرت بھٹو صاحبہ لیڈ کرتی تھیں، اگر آفیشلی اون کر کے لیڈ کر لیں تو کوئی برائی نہیں ہے۔ جھگڑا تو اس بات پہ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں ہم سیاسی نہیں ہیں لیکن سیاسی کام کرتے ہیں، تو کیوں نہیں وہ کھل کے کہتے کہ ہاں ہم سیاسی ہیں، تب مسئلہ تو ختم ہو جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، خان صاحب کے اس پہ واضح موقف ہے، خان صاحب اجازت نہیں دیں گے، کسی کو بھی نہیں دیں گے، تو جب خان صاحب اجازت نہیں دیں گے تو وہ کیوں کریں گی؟ اور ابھی وہ میرے خیال سے تو کیوں کر رہی ہیں پھر؟ دیکھیں وہ اپنے بھائی کے لیے اپنے حصے کا کردار ادا کر رہی ہوں گی، میں یہی کہہ سکتی ہوں۔ تو اس پہ آپ کو کیا اعتراض ہے؟ بھائی کے لیے کر رہی ہیں تو آپ کو کیا اعتراض ہے؟ تو کوئی پازیٹیو کرے نا، پارٹی کو فائدہ ہو، لوگ نکلنے میں، اتحاد میں، اتفاق میں برکت ہوتی ہے، یہ آئے دن ہر ایک کی جو ہے وفاداریوں پہ سوال نشان اٹھانا، یہ پارٹی کی خدمت ہے۔ اور یہ جو میری بہن بتا رہی ہے نا، میں الفن کہتا ہوں کہ شاید ہی کسی پارٹی کے، میں نے تو اور پارٹیوں کا اتنا زیادہ نہیں کیا ہے، لیکن جو میں نے پارٹی کے اندر اثر رسوخ دیکھا ہے، بزدار صاحب جو تھے، خان تو اس کو جانتے بھی نہیں تھے، میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں۔ یہ اچھا میں نا یہ تھوڑا مجھے پتا ہے شرف افضل مروت صاحب کس کی طرف جائیں گے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، میں نا لائف پہ بات کرنا چاہتی ہوں۔ بزدار صاحب کو ہمیشہ بی بی صاحبہ کے ساتھ جوڑا گیا، یہ بات ہوئی نا جی، میں کے پی کی منسٹر تھی، صحیح ہے، کے پی میں نے 9 سے 10 مہینے سرو کیا، شرف افضل مروت صاحب بھی اسی کے پی کے ہیں۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مشال نے کہیں ٹرانسفر کیا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مشال نے کہیں فنڈ لیا ہے، کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مشال نے ایک روپے لیا ہے۔ میں آپ کو کمپیئر ویسے مجھے بڑا افسوس ہوا، منسٹر تھی تو یہ کام آپ نے کرنے تھے نا، فنڈ لگانے تھے، لوگوں کے تبادلے کرنے تھے۔ بتائیں، وہ کہتے ہیں کہ پارٹی کے اندر بہت زیادہ مرضی چلتی ہے، دیکھیں نا مارچ کے اندر آپ اپوائنٹ ہوتی ہیں ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر کے پی، سپٹمبر میں آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے، نومبر میں پھر ری اپوائنٹ ہوتی ہیں، پھر نومبر کے اینڈ میں پھر آپ کو ہٹا دیا جاتا ہے۔
گورنمنٹس اس طرح چلتی ہیں؟ اس کا مطلب پسند ناپسند گروپ بازی ہے نا، پہلے اب لگی ہٹی پھر لگی پھر اسی میں مالک صاحب میں سمجھتی ہوں کہ خان صاحب اگر باہر ہوتے تو یہ سب نہ ہوتا. تو سب کچھ ہو رہا ہے نا. دیکھیں ہمیں بہت سی چیزوں غیر سیاسی ہو رہا ہے. وہ تو یہی کہہ رہے ہیں کہ سب کچھ ہو رہا ہے. ہمیں بہت سی چیزوں پہ اعتراضات ہے. اب دیکھیں گھر میں مسئلہ ہوتا ہے، مالک صاحب آپ کے گھر میں مسئلہ ہوگا تو آپ گھر کے اندر حل کریں گے نا، چوک پہ تو آ کے وہ حل نہیں کریں گے نا.